السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یقیناً آپ نے گزشتہ اسباق بھی سماعت کر لیے ہوں گے۔ آج ہم جامعۃ المزید جلد دوم کا 22واں سبق پڑھیں گے۔ آج ہم اس سبق میں ابواب الفرائض کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے ابواب الطب کو مکمل پڑھ لیا تھا۔ آج ہم ابواب الفرائض سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ ابواب الفضائل کے ذیل میں 20 ابواب اور 26 احادیث امام ترمذی نے ذکر کی۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اب صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الفرائض عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم الفرائض، علم میراث، علم فرائض، یہ مترادف ہیں۔ علم فرائض کی تعریف: علم فرائض فقہ و حساب کے ان قواعد کا علم ہے جن سے ترکہ میت کا وارثوں میں تقسیم کرنے کی کیفیت اور ورثاء کے حقوق و حصص اور درجات کی تفصیل معلوم ہو۔ علم فرائض وہ علم حساب و فقہ کے قواعد کا کہ جن کے ذریعے سے ترکہ کا وارثوں میں تقسیم کرنے کی کیفیت اور ورثاء کے حقوق و حصص اور درجات کی تفصیل معلوم ہو جائے، یہ ہے علم الفرائض۔ فرائض جمع کثرت ہے فریضۃ کی، فریضۃ کی۔ فریضۃ بر وزن فعیلۃ بمعنی مفروضہ، یہ فرض سے مشتق ہے، مقرر شدہ۔ فرض کے کئی معنی آتے ہیں، مثلا مقرر کرنا، قطع کرنا، ضروری ہونا، اندازہ کرنا، یہ معنی فرض کے آتے ہیں۔ مقرر کرنا، قطع کرنا، ضروری ہونا، اندازہ کرنا۔ علم الفرائض میں یہ معانی پائے جاتے ہیں، اسی لیے اسے علم فرائض کہتے ہیں۔ علم فرائض کی فضیلت، ترغیب احادیث میں آئی ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم سبق کے دوران اس علم کی فضیلت ہم پڑھ لیں گے۔ دوسرے ترجمۃ الباب میں علم فرائض سیکھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ ورثاء کی تفصیل: ورثاء کی چند قسمیں ہیں، ذوی الفروض ہے، عصبات ہیں، ذوی الارحام ہے، زوجین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مزید تفصیل آپ سراجی اور دیگر کتب میراث میں پڑھ چکے ہیں۔ اب آگے ہم دیکھتے ہیں موانع ارث۔ موانع ارث یعنی وہ اسباب جو وراثت کی منتقلی کے لیے مانع ہوں، رکاوٹ پیدا کر دیں۔ موانع ارث ایسے عوارض جو موانع ارث کا کہلائیں، وہ ایسی صورت و واقعہ پیش آنا جس کی وجہ سے حقدار وارث وراثت سے محروم ہو جائے۔ موانع ارث 4 ہیں، مثلا قتل، اختلاف دین، اختلاف دار اور رقیت و غلامی۔ یہ بھی ان میں سے کچھ موانع ارث کا بیان ہم کتاب الفرائض کے ذیل میں پڑھ لیں گے، کچھ موانع ارث کا ذکر آئے گا۔ باقی انشاءاللہ العزیز ہر باب میں جو
وراثت کے مسائل بیان ہوں گے، وہ ہم ساتھ ساتھ تشریح کے ضمن میں دیکھتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی من ترک مالا فلورثته۔ میت نے جتنا مال چھوڑا اس کے ورثاء کے لیے ہے، اس کے ورثاء کے لیے۔ امام ترمذی نے اس معنی کی طرف اشارہ کیا اور یہ بات ثابت کی ہے کہ ترکہ ورثاء کے لیے ہے۔ جی، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک مالا فلأہلہ ومن ترک ضیاعا فإلی۔ ضیاعا بمعنی عیالا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مال چھوڑا وہ تو اس کے ورثاء کا ہے، اور جس نے بال بچے چھوڑے تو ان کی نگہداشت اور پرورش میرے ذمہ ہے۔ میں نے بتایا ضیاعاً عیالاً کے معنی میں، جس نے بال بچے چھوڑے اس کی نگہداشت اور پرورش وہ میرے ذمہ ہے، یعنی جس نے محتاج اولاد چھوڑی تو میں ان کا متولی و ذمہ دار ہوں۔ امام ترمذی نے اسی معنی کی طرف دقیق تلمیح کی ہے۔ اگر کوئی نادار ہو تو یتیموں کی نگہداشت و اعانت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی ہم میں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے۔ اگر کوئی غریب نادار محتاج فوت ہو جاتا ہے تو اس کے یتیم بچوں کی نگہداشت اور پرورش اور ان کی مالی معاونت ہم میں سے ہر ایک کو کرنی چاہیے، اور یہ سنت عمل ہے۔ حدیث مبارکہ میں صراحتاً اس بات کو بیان کیا ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح وقد روى الزهري عن ابی سلمة عن ابی هريرة عن النبي اطول من هذا واتم، وفي الباب عن جابر وانس، ومعنى قول من ترك ضياعا يعني ضائعا ليس له شيء، کہ جو محتاج ہو، نادار ہو، اس کے پاس مال و اسباب کی کوئی زیادہ چیزیں نہ ہو، فَإِلَيَّ يَقُونُ أَنَا أَعُولُهُ وَأُنفِقُ عَلَيَّ، میں اس کی نگہداشت اور نگرانی کرنے کا پابند ہوں۔ باب ما جاء فی تعلیم الفرائض، علم میراث کے سیکھنے کی فضیلت کا بیان۔ عن شہر بن حوشب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مقبوض۔ حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض یعنی میراث کے اور ترکے کے مسائل کو تم سیکھو اور قرآن کو سیکھو اور لوگوں کو بھی سکھاؤ، اور میں عن قریب وفات پانے والا ہوں۔ هذا حدیث فی اضطراب وروى ابو اسامہ هذا الحدیث عن عوف عن رجل عن سلیمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی نے اس حدیث کی سند میں اضطراب کو نقل کیا ہے۔ اگلا ترجمۃ الباب ہے، باب ما جاء فی میراث البنات، لڑکیوں کو وراثت دینے کا بیان۔ لڑکیوں کو وراثت دینے کا بیان۔ عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال إلى آخره۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جاءت امرأة سعد بن الربیع بابنتیها من سعد الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن ربیع کی اہلیہ وہ سعد کی دو بیٹیوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور سعد بن ربیع کی بیوی نے یہ کہا، اے اللہ کے رسول، سعد بن ربیع کی یہ دو بیٹیاں ہیں، قتل ابوہما معک یوم احد شہیدا، کہ ان دونوں کے والد آپ کے ساتھ غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے، جبکہ ان کے چچا نے ان کا سارا مال لے لیا ہے، اور
ان دونوں کے لیے کوئی مال نہیں چھوڑا، جبکہ ان دونوں کی بغیر مال کے نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقضی اللہ فی ذالک، اللہ تعالیٰ اس کا فیصلہ نازل فرما دیں گے۔ فنزلت آیت المیراث فبعث رسول اللہ إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك۔ چنانچہ آیت میراث وہ نازل ہو گئی۔ آیت میراث سورۃ النساء کی 30 آیت ہے، تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اس آیت کے اندر ذوی الفروض کے حصص کا بیان اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ فنزلت آیت المیراث، چنانچہ آیت میراث نازل ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لڑکیوں کے چچا کو بلا بھیجا اور آپ نے فرمایا کہ سعد کی دونوں بیٹیوں کو 2/3 حصہ اور ان کی ماں کو 1/8 یعنی 8واں حصہ دو، جو بچ جائے وہ تمہارے لیے ہے، جو بچ جائے وہ تمہارے لیے ہے۔ وہ تو وراثت میں بنت کی کل 3 حالتیں ہیں، یعنی لڑکی کی کل 3 حالتیں بنتی ہیں۔ پہلی حالت، مرنے والے یا مرنے والی کی صرف ایک ہی بیٹی ہو، کوئی بیٹا موجود نہ ہو، تو اس صورت میں نصف ترکہ بیٹی کا ہوگا۔ کتنا؟ نصف ترکہ بیٹی کا ہوگا۔ قرآن مجید میں ہے وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ مَا تَرَكَ، اگر وہ لڑکی ایک ہی ہے، بیٹا موجود نہیں ہے یا اور بیٹیاں نہیں ہیں، لڑکی ہی لڑکی ایک ہے، فَلَهَا النِّصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس کا حصہ وہ آدھا نصف ترکہ ہوگا۔ دوسری صورت ہے بیٹیاں 2 یا 2 سے زائد ہو جاتی ہیں اور مرحوم یا مرحومہ کا کوئی بیٹا موجود نہ ہو، کوئی بیٹا موجود نہ ہو، تو اس صورت کے اندر بیٹیوں کو 2/3 ترکہ میں حصہ ملے گا، 2/3 ترکہ میں حصہ ملے گا۔ تو پھر آپس میں جتنی بہنیں ہوں گی برابر برابر کر لیں گی۔ یہ اس صورت میں ہے جب کوئی بیٹا موجود نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثَا مَا تَرَكَ، اگر 2 سے زیادہ لڑکیاں اور بچیاں ہوں تو ان کا حصہ 2/3 ہے۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ مرحوم یا مرحومہ کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں ہوں، اس صورت کے اندر بیٹیاں عصبہ بالغیر یعنی بھائیوں کے ساتھ مل کر حصہ دار ہوں گی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ دیگر ورثاء شوہر، بیوی اور مرنے والے کے والدین اگر حیات ہوں کا حصہ نکال کر باقی جو مال بچے گا تو 1 بمقابلہ 2 کے اصول کے مطابق بہن بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 1 بمقابلہ 2 کے اصول کے مطابق بہن بھائیوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بات ذہن نشین رہے۔ اور قرآن مجید میں اس کی طرف اشارہ ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو لڑکے کے لیے 2 گنا حصہ ہے، لڑکی کا 1 حصہ، لڑکی کا 1 اور لڑکے کے لیے 2 گنا حصہ، تو 1 بمقابلہ 2 کے اصول کے مطابق بہن بھائیوں میں وراثت تقسیم ہوگی اگر بہن بھائی دونوں ہیں۔ باب ما جاء فی میراث بنت الابن مع بنت الصلب، پوتیوں کی میراث بیٹیوں کے ساتھ ہونے کے بیان میں، بیٹیوں کے ہوتے ہوئے پوتیوں کی وراثت کا بیان۔ یہ حدیث دیکھ لیں پھر اس کی تشریح ہم دیکھ لیں گے۔ عن حزیل بن شرحبیل قال جاء رجل الى ابی موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة الابن وأخت لأب وأم، فقال
لابنة النصف لأخت من الأب والأم ما بقي. وقال له انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا. فأتى عبد الله فذكر له ذلك وأخبره بما قال. قال عبد الله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكني أقضي فيها كما قضى رسول الله لابنتي النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي. یہ آپ ابھی پڑھ چکے ہیں. وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتٍ فَلَهُنَّ وَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتٍ فَلَهُنَّ ثُلُثَ مَا تَرَكَ. اگر ترکے میں دو یا دو سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو وراثت لڑکیوں کی دو ثلث ہوگی، دو ثلث ہوگی، دو تہائی. تو جو پوتی ہے اگر ایک ہی بیٹی ہے تو پھر پوتی کا حق ایک سدس آٹھواں حصہ ہے اور نہیں چھٹا حصہ ہے، اور بیٹی کے لیے نصف ہے، بیٹی کے لیے نصف ہے تاکہ دو ثلث مکمل ہو جائیں. آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر ایک ہی لڑکی ہے اور بیٹے موجود نہیں ہے تو لڑکی کے لیے ایک نصف ہے. تو بہرحال ابھی ہم اس حدیث کا ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کی تشریح دیکھ لیں گے. حضرت حذیل بن شرحبیل سے مروی ہے کہ ایک آدمی ابو موسیٰ اور سلمان بن ربیع کے پاس آیا اور اس نے ایک بیٹی، ایک پوتی اور حقیقی بہن کی وراثت کے متعلق پوچھا. بیٹی، پوتی اور حقیقی بہن کی وراثت کے متعلق پوچھا تو ان دونوں نے، ابو موسیٰ نے اور سلمان بن ربیعہ نے، ان دونوں نے کہا کہ بیٹی کے لیے تو نصف ہے، وَلِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِّ وَالْأُمِّ مَا بَقِيَ، اور بقیہ وہ سگی بہن کے لیے ہے، حقیقی بہن کے لیے بقیہ مال وہ حقیقی بہن کے لیے. ان دونوں نے کہا کہ انطلق الی عبداللہ، کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس چلے جاؤ اور ان سے بھی پوچھ لو، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعُنَا، کہ بے شک وہ ہماری ہی موافقت کریں گے. چنانچہ وہ شخص حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آیا اور اس آدمی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ واقعہ بیان کیا تو وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ عبداللہ، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر میں یہی فیصلہ کروں تو میں گمراہ ہوں گا اور ہدایت پانے والا نہیں. لیکنی اقضی فیہا کما قضا رسول لابنۃ النصف، لیکن میں اس معاملے میں وہی فیصلہ کروں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ بیٹی کے لیے نصف مال اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ، تاکہ دو ثلث وہ مکمل ہو جائیں اور جو بچ جائے وہ حقیقی بہن کے لیے ہے، جو بچ جائے وہ حقیقی بہن کے لیے ہے. اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں فیصلہ یہ دیا کہ بیٹی اور پوتی کو ایک طرف اور بہن کو ایک طرف قرار دے کر فرمایا کہ بیٹی کو نصف اور پوتی کو سدس یعنی چھٹا حصہ، یہ کل ترکہ کا دو ثلث ہو جاتا ہے. اب اولاد یعنی بیٹی اور پوتی کے بعد جو باقی ہے وہ بہن کا ہوگا. نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹی اور پوتی کو بنات میں ہی شامل کر دیا اور بہن کو عصبہ بنا دیا جیسا کہ احادیث مبارکہ میں وارد ہے. اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، بہنوں کو بیٹیوں کی موجودگی میں عصبہ بنا دو. اب مسئلہ صحیح ہو گیا اور پوتی محروم نہ ہوگی. باب سابق میں، گزشتہ باب میں ہم نے پڑھا تھا کہ بنات ایک سے زائد ہوں تو زیادہ سے زیادہ انہیں دو ثلث ہی ملتا ہے، اس سے زائد نہیں. اس لیے بیٹی کے ساتھ اگر پوتی ایک ہو یا ایک سے زائد ان کو سدس ہی ملے گا تاکہ دو ثلث مکمل ہو جائیں. پوتی یا پوتیوں کو بیٹی کے ساتھ سدس سے زائد نہ ملے گا
پوتیاں بیٹیوں کے حکم میں ہوتی ہیں، پھر بیٹی چونکہ اقرب ہے اس لیے نصف کی مستحق ہوگی، جیسے کہ نص قرآنی ہے فَإِن كانت واحدة فلها النصف ما ترک۔ باب ما جاء فی میراث الاخوۃ من الاب والام، یہ ہے حقیقی بہن بھائیوں کی میراث کا بیان، حقیقی بہن بھائیوں کی میراث کا بیان۔ عن علی انہ قال انکم تقرؤون هذه الآية من بعد وصیۃ توصون بها او دین وان رسول اللہ قضى بالدین قبل الوصیہ وان اعیان بنی الام یرثون دون بنی العلات الرجل یرث اخاه لابیہ وام دون اخیہ لابیہ۔ دیکھیں تین صورتیں ہیں بھائیوں کی اور بہنوں کی، بہن بھائیوں کی تین صورتیں بنتی ہیں۔ حقیقی بہن بھائی وہ کہلاتے ہیں کہ جو ماں باپ شریک ہوں، اور اسی طرح دوسری صورت بنتی ہے علاتی، باپ شریک بھائی کو علاتی کہا جاتا ہے اور ماں شریک بھائی کو اخیافی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو صورت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تینوں قسم کے بھائی موجود ہوں یا حقیقی بہن بھائی کی موجودگی میں اخیافی یا علاتی بہن بھائی موجود ہوں تو حقیقی بھائی وارث ہوں گے، کیونکہ ان کی قرابت و رشتہ دو گنا ہے، ان کو ترجیح ہوگی۔ دوسرا اس حدیث میں ایک یہ بات بھی معلوم اور مفہوم ہوتی ہے کہ وہ جو ترکہ ہے، وراثت ہے، اس کی تقسیم کی ترتیب کیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہوگی، اس میت کے ترکے میں سے تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جائے گا، اس کے بعد جو قرض اس کے ذمہ ہوگا اس کی ادائیگی ہے، قرض اس کے ذمہ ہوگا وہ اس کی ادائیگی ہے، اور اس کے بعد اگر اس نے وصیت کی تو اس کے ترکے میں سے ایک ثلث مال میں اس کی وصیت نافذ ہوگی، اگر ایک ثلث سے زائد اس کی وصیت ہے وہ نافذ، وہ منحصر ہوگی اور وہ ورثاء کی رضامندی پر منحصر ہوگی۔ بہرحال ایک ثلث مال پر اس کی وصیت نافذ ہوگی، جو اس کے بعد جو ترکہ بچے گا وہ ورثاء کے درمیان تقسیم ہو جائے گا شرعی اصولوں کی بنیاد پر۔ یہ ہے یہ ہے ترکے اور وراثت کی تقسیم کی ترتیب۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ انکم تقرؤون هذه الآیہ، کہ جب کہ تم یہ آیت پڑھتے ہو من بعد وصیت توصون بها او دین، کے بعد وصیت اور قرض کی ادائیگی کے یہ حکم ہے کہ تم ورثاء کو اتنا حصہ ملے گا وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد، جبکہ رسول اللہ یہاں ترتیب میں وصیت مقدم ہے، جبکہ حقیقت میں ادائیگی دین وہ مقدم ہے۔ سب سے پہلے جو میت ہے اس کے ذمے جو قرض ہوگا اس کی ادائیگی مقدم ہے، اس کے بعد اس کی وصیت کا نفاذ ہوگا۔ تو وَإِنَّ رسول، جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی پہلے کی ہے، قبل الوصیہ، وصیت سے پہلے ادائیگی قرض کا فیصلہ کیا ہے۔ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَرِثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَّاتِ، اور حقیقی بھائی وارث ہوں گے دون بن العلات، علاتی بھائی وارث نہیں ہوں گے۔ باپ شریک جو صرف باپ کی طرف سے شراکت دار ہو بھائی ہونے میں وہ وارث نہیں ہوگا حقیقی و اعیانی بھائی کی موجودگی میں۔ یرث اخاہ لابیہ و امی دون اخیہ لابیہ، اسی جملے کی تشریح ہے۔ اعیانی اور حقیقی بھائی اسی کو کہتے ہیں جو بھائی جو باپ اور ماں دونوں طرف سے شریک ہو۔ یرث اخاہ لابیہ و امیہ، وہ بھائی وارث ہوگا جو والدین ماں باپ کی طرف سے شریک ہو، دون اخیہ لابیہ،
وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. اگلی روایت ہے عن علی قال قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعیان بنی الام یتوارثون دون بنی العلات. یہ بھی اسی معنی الفاظ کا تھوڑا فرق ہے، باقی تشریح ان کی ایک ہی ہے کہ حقیقی بھائی ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، سوتیلے بھائی نہیں ہوں گے. هذا حديث لا نعرف إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم. تو اس باب میں دو باتیں مذکور ہیں. پہلی بات عملاً قرض مقدم ہے یا وصیت. تو اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کیا وہی اصل اور درست ہے اور وہی حجت ہے کہ قرض وہ مقدم ہے وصیت سے. قرض وہی مقدم ہے وصیت سے. دوسری بات یہ ہے کہ بھائیوں میں وراثت کے اندر ترجیح کس کو ہوگی. وراثت کے اندر ترجیح بھائیوں کی 3 اقسام ہیں، ان میں سے حقیقی و اعیانی بھائیوں کو دیگر بھائیوں سے ترجیح ہوگی. باب میراث البنین مع البنات. کہ بیٹیوں کے ہوتے ہوئے بیٹوں کی وراثت کا بیان. وہی کہ دونوں موجود ہوں، بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی. عن جابر بن عبد الله قال جاءني رسول الله يعودني وانا مريض في بني سلمى فقلت يا نبي الله كيف اقسم مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا فنزلت يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. وَأَنَا مَرِيضٌ فِي بَنِي سلمہ، جبکہ میں اس وقت بنو سلمہ میں بیمار تھا. یہ قبیلہ ہے، قبیلہ بنو سلمہ میں بیمار پڑا ہوا تھا. تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں اپنی اولاد میں مال کو کس طرح تقسیم کروں، مالی بین ولدی. فلم یرد علیہ شیئن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا جبکہ یہ آیت نازل ہو گئی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس میں وہی اصول ہوگا، ایک بمقابلہ دو کے اصول کے مطابق وراثت بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان تقسیم ہوگی. هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه ابن عیینہ وغیرہ عن محمد بن منکدر عن جابر. باب میراث الاخوات، بہنوں کی میراث کا بیان. وبه قال حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا محمد بن منكدر سمع جابر بن عبد الله يقول مرضت فأتاني رسول الله يعودني فوجدني قد أغمي علي فأتاني ومعه أبو بكر وعمر وهما ماشيان فتوضأ رسول الله فصب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي من مالي وكيف أصنع في مالي فلم يجبني شيئا وكان له 9 أخوات. حضرت جابر بن عبداللہ کی 9 بہنیں تھیں. حتی نزلت آیت المیراث یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ الآیہ قال جابر فی نزلت. یہ آیت میرے بارے میں نازل ہو گئی. جی ترجمہ دیکھ لیں. محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو سنا، وہ فرما رہے تھے کہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے. فوجدنی قد اغمی علیہ، اور مجھے بے ہوش پایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما کر وضو والا پانی مجھ پر ڈالا تو فافقت، تو مجھے افاقہ ہوا. پھر راوی کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ کیف اقضی فی مالی. حضرت جابر بن عبداللہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں اپنے مال
کس طرح تقسیم کروں وکیف اصنع فی مالی فلم یجبنی شیئا وکان له 9 اخوات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے اور مجھے جواب نہیں دیا. راوی کہتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 بہنیں تھیں یہاں تک کہ میراث کی یہ آیت نازل ہو گئی یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. کلالہ وہ شخص کہ جس کا اصول اور فروع نہ ہو، اصول و فروع نہ ہو، یعنی اولاد بھی نہ ہو اور والدین بھی موجود نہ ہو، طرف اعلیٰ اور طرف اسفل دونوں میں کوئی وارث نہ ہو. تو اس آیت کی چونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی حالت تھی کہ والد اور اولاد میں سے کوئی موجود نہ تھا، صرف بہنیں ہی بہنیں تھیں. تو اس آیت کے اندر چونکہ حدیث میں کلالہ کی جو وراثت کی تقسیم کا ذکر نہیں آتا، آیت میں اس طرح ہے کہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک. اگر اس شخص کی جس کی نہ تو کوئی اولاد ہے اور نہ کوئی والدین حیات ہیں، ایک بہن ہے تو اس کا حصہ ہے نصف. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ اگر بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ان کا حصہ بنے گا 2 ثلث. فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ. اگر بہنیں اور بھائی دونوں ہیں تو ان میں پھر وہی اصول ہوگا، ایک بمقابلہ 2 کے اصول کے مطابق بہن بھائیوں میں وراثت جاری ہوگی. یہ سورۃ النساء کی سب سے آخری آیت میں کلالہ کی وراثت کی تفصیل کا بیان ہے. اگلا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی میراث العصبہ، عصبات کی میراث کا بیان. عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولی رجل ذکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل فرائض کو، ذوی الفروض وہ رشتہ دار کہ جن کے حصص اور جن کے حصے قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں، ذوی الفروض کو ان کا حق پہنچاؤ اور جو بچ جائے تو وہ اس مرد کے لیے ہے جو میت سے سب سے زیادہ قریب تر ہے. عن ابن عباس عن النبي نحوه هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن أبيه عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا. پہلے ذوی الفروض کا بیان ہوا جن کے حصے طے شدہ ہیں. اب عصبات کا ذکر ہے جو اکثر ما بقیہ یا کل کے وارث ہوتے ہیں. عصبہ کی جمع عصبات آتی ہے. عصبہ کا لغوی معنی پٹھے ہیں جو جاندار کے جسم میں ہوتے ہیں. عصبہ کی لغوی معنی ہو گئے اصطلاحی تعریف. عصبات کی اصطلاحی تعریف اہل فرائض کے نزدیک عصبہ وہ وارث ہیں جو ذوی الفروض کے ساتھ ہو تو ما بقیہ کا حقدار ہو، اگر تنہا ہو تو کل ترکہ کا وارث ہو. دوبارہ تعریف سن لیں کہ عصبات وہ رشتہ دار، وہ وارث جو ذوی الفروض کے ساتھ ہوں تو ما بقیہ کا حقدار ہوں، اگر تنہا ہو تو کل ترکے کا وارث ہوں. عصبہ کی 3 قسمیں ہیں: عصبہ بنفسہ، عصبہ لغیرہ، عصبہ مع الغیر. عصبہ بنفسہ پہلی قسم مرحوم یا مرحومہ کا مذکر رشتہ دار کہ میت کے ساتھ رشتہ جوڑنے میں بیچ میں کہیں ماں یعنی عورت کا واسطہ نہ آئے، یعنی ایسا رشتہ دار کے رشتہ جوڑنے میں کہیں عورت کا واسطہ، مثلا بیٹا، پوتا، باپ، دادا، بھائی، یہ تمام کے تمام عصبہ بنفسی ہی ہیں.
درمیان میں کوئی واسطے کی ضرورت اور احتیاج نہیں ہے، یہ ہے عصبہ بنفسی۔ دوسری قسم ہے عصبہ لغیرہ، عصبہ لغیرہ جو از خود عصبہ تو نہ ہو بلکہ کسی عصبہ مرد کی وجہ سے عصبہ بن جائیں۔ عصبہ لغیرہ اس سے مراد وہ مؤنث ہیں جو ذوی الفروض میں سے ہیں، ان کا حصہ تنہا ہونے کی صورت میں نصف اور ایک سے زائد ہونے کی صورت میں ثلثان ہوتا ہے، جیسے کہ بیٹیاں ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کی موجودگی میں یہ عصبہ بن جاتی ہیں، ان کو کہیں گے عصبہ لغیرہ۔ عصبہ لغیرہ کل 4 ہی طرح کی عورتیں ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتیاں ہیں، حقیقی بہنیں اور علاتی بہنیں ہیں۔ عصبہ لغیری 4 طرح کی عورتیں ہیں، بیٹیاں، پوتیاں، حقیقی بہنیں اور علاتی بہنیں۔ عصبہ مال غیر میت کی وراثت میں شریک وہ عورتیں جو دوسری حصہ دار عورت کے ساتھ مل کر عصبہ بنیں، صرف 2 ہیں، حقیقی بہن اور علاتی بہن، یہ دونوں میت کی بیٹی یا پوتی کے ساتھ مل کر عصبہ بن جاتی ہیں۔ جیسا کہ باب نمبر جو 4 ہے، حضرت ابن مسعود کا فیصلہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایک بیٹی کو نصف اور پوتی کو سدس ملتا ہے تکمیلتاً للثلثین، اور ما بقیہ بہن کو ملا ہے۔ یہ ہے عصبات کی تفصیل، اور عصبات کا خلاصہ ہم نے اور اس کی بحث کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ عصبہ بنفسہ، عصبہ لغیرہ، عصبہ مع الغیر۔ اس میں عصبہ بنفسی کی بھی 4 قسمیں ہیں، وہ بھی سماعت کر لیں۔ عصبہ بنفسی کی پہلی قسم ہے فرع میت، فرع میت میں بیٹا ہے، پوتا ہے۔ دوسری قسم اصل میت، اس میں آتا ہے باپ آتا ہے، دادا آتا ہے۔ تیسری قسم ہے عصبہ بنفسی کی فرع اصل، تیسری قسم عصبہ بنفسی فرع اصل، یعنی اصل باپ کو کہہ لیں، دادا کو کہہ لیں، تو اصل کی فرع وہ بھائی بھتیجے آ جاتے ہیں۔ تو پہلی قسم عصبہ بنفسی کی فرع، فرع میت بیٹا پوتا، اور دوسری قسم اصل میت باپ دادا، تیسری قسم ہے فرع اصل، اصل کی فرع، اس میں بھائی اور بھتیجے۔ چوتھی قسم ہے فرع اصل بعید، فرع اصل، تیسری قسم ہے فرع اصل قریب، اور چوتھی قسم فرع اصل بعید، میت کے دادا کی اولاد، چچا اور چچا زاد بھائی، چچا اور چچا زاد بھائی، یہ بھی عصبہ بنفسی کی چوتھی قسم ہے۔ یہاں تک آج ہمارا سبق ہے، اس کو دیکھ لیں، یاد کر لیں، بہت اہم سبق تھا آج کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔